درود پاک پڑھنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھتے ہوئے بہت ساری مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں، غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو غلطیاں ان کو نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ ان کا درود پاک قبول ہو رہا ہوتا ہے، ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خاص فیض کہ جو درست طریقے سے درود پاک پڑھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ خاص توجہ اور وہ خاص نگاہ کرم اور آج بھی بغیر ان غلطیوں کو کیے درود پاک پڑھنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور ہر درود پاک پڑھنے والوں کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ درود پاک پڑھتے ہوئے آداب کو ملوز خاطر نہیں رکھتے۔ کیا کرتے ہیں؟ درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی جاری ہے، مذاق مسخری ٹھٹھا بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، فضول گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، ادھر تسبیح بھی پھر رہی ہے، ادھر درود پاک بھی پڑھا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ کہکے بھی بلند ہو رہے ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور ایک طوفان بدتمیزی بھی مچا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ اتنا پاکیزہ مبارک اور وہ بابرکت ذکر کہ جس کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ مبارک ذکر، وہ مبارک تسبیح، وہ مبارک وظیفہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں جلالت بھی ہمیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو وہ مقدس اور بابرکت نام ہے نا، جب بندہ اللہ کا نام لینا تو اس کا سارا جسم خوف سے کانپ جانا چاہیے، لیکن یہ تو درود پاک پڑھ رہا ہے اور درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ کا نام بھی لے رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ذرا بھی خوف پیدا نہیں ہو رہا، ذرا بھی اللہ کی عظمت اس کے دل میں پیدا نہیں ہو رہی، اور یہ مذاق مسخری بھی کیے جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ فضول گفتگویں بھی کیے جا رہے ہیں اور درود پاک بھی پڑھے جا رہا ہے، تو یہ اس کا اس طرح کرنا درست نہیں۔ اچھا، پھر درود پاک پڑھتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ مقدس نام ہے جو بہت زیادہ ادب سے لیا جاتا ہے۔ آج بھی ایسے بزرگ پائے جاتے ہیں کہ جو بغیر وضو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتے، اور یہ شخص درود پاک پڑھ رہا ہے اور حضور کا جب ذکر خیر پڑھنے کا شرف اسے حاصل ہوتا ہے، جب حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی یہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں ذرا بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان و عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تصور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و برکات اس کے پیش نظر نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنی بابرکت ہستی پر درود بھیج رہا ہوں۔ یاد رکھے گا کہ اس طرح آپ کا درود پاک پڑھنا بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، مقبول بارگاہ عبادت ہے، بڑی ادب والی عبادت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں، بہت زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوں، تو درود پاک پڑھتے ہوئے یہ جو پہلی غلطی میں نے آپ کو بتائی یہ بالکل بھی نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں کرنی۔ دوسری غلطی جو اکثر درود پاک پڑھنے والے کرتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جو چلتے پھرتے درود پاک پڑھتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا درود پاک زیادہ پڑھا جائے، یہ حرص ہونی چاہیے، لیکن ان میں سے ایک لوگوں کی تعداد ہوتی ہے کہ جو کبھی بھی توجہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر درود پاک نہیں پڑھیں گے، بس ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے پڑھنا جائز ہے، درست ہے، تو وہ پڑھی جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، چلتے پھرتے پڑھنا درود پاک جائز ہے، درست ہے، لیکن چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جہاں نجاست ہو، گندگی ہو، بدبو ہو، ناپاک جگہ ہو، وہاں ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ بندہ کیا مسٹیک کر رہا ہے؟ چلتے پھرتے درود پاک پڑھ بھی رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ جگہ پاک ہے ناپاک ہے، یہ درود پاک پڑھی جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کرنا بھی بالکل بھی درست نہیں ہے، کبھی بھی اسے درود پاک کا خاص فیض نصیب نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں نا، وہی بہت زیادہ برکات سے نوازے جاتے ہیں۔ اس طرح بے توجہی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ اور آداب کو ملوز خاطر نہ رکھنا، یہ بالکل بھی درست طریقہ نہیں ہوتا۔ جب بھی درود پاک پڑھا جائے اس تصور کے ساتھ پڑھا جائے کہ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کے سامنے رونق افروز ہیں اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا، تیسری بڑی ایک میں آپ کو بتاؤں جو مسٹیک لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ایک تعداد مقرر کی ہوتی ہے، اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے درود پاک پڑھنے کی۔ اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے دن میں اس تعداد کو کور کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اب کوئی شخص ہے، اس نے 20,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہوا ہے اور روزانہ پڑھتا ہے،
اب مسٹیک پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ مسٹیک یہ کرتا ہے کہ جب درود پاک پڑھنے بیٹھتا ہے تو پہلی تسبیح 2-4 تسبیحات تو بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اب درست مخارج کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا، درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا، یہ پڑھی جا رہا ہے، یہ حروف شبا رہا ہے، یہ تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھی جا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جلدی جلدی میرا نا وظیفہ مکمل ہو جائے، 20,000 پڑھا جائے بھلے درست نہ پڑھا جائے۔ تو یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صاف ستھرا پڑھنا ہے، بہترین طریقے سے پڑھنا ہے، کوئی حروف نہیں چبانے اور کوئی غلطی کیے بغیر، اور درست تلفظ، درست ادائیگی، درست مخارج کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ زیادہ درود پاک پڑھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن درود پاک درست طریقے سے پڑھنا بھی تو بہت ضروری ہے۔ درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی، درست مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں کوانٹٹی پر، لیکن کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی پر بھی تو فوکس کرنا نہایت نیسیسری ہے نا۔ توجہ کے ساتھ پڑھیں، جتنا درود پاک پڑھیں صاف ستھرا بہترین انداز میں پڑھیں، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اتنا نوازے جائیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو لوگ اکثر گلہ کرتے ہیں جناب ہم جو وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ کیسے نہ ہو بھائی، فائدہ تو ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں اتنے سارے فضائل و برکات بتا دیے۔ آج بھی علماء کرام اتنے زیادہ فضائل و برکات بیان کرتے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں درود پاک کے فضائل و برکات سے، لیکن اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو یار دیکھو تو صحیح کہاں غلطی کر رہے ہو، کہاں مسٹیک کر رہے ہو، اس مسٹیک کو تو دور کرو۔ یقین مانیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی حاجات اور مراد پوری ہوں، درود پاک کا خاص فیض آپ کو حاصل ہو، مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ، خصوصی قرب خاص آپ کو نصیب ہو، آپ پر انعامات کی، اکرامات کی برسات ہو، بہت زیادہ نوازے جائیں، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گا، آپ کی پریشانیاں مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں، حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں۔ آج میری ایک بات مان لیں، اسے ذہن نشین کر لیں، لکھ لیں کسی جگہ پر۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے نا، دن میں کسی وقت اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو خاص فیض حاصل ہو، آپ نے دن میں کسی بھی وقت توجہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، باوضو حالت میں درود پاک پڑھنا ہے، بھلے کسی بھی نماز کے بعد آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ یہ ذہن بنا لینا ہے کہ بھئی میں نے روزانہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے چلتے پھرتے بھی پڑھوں گا، اور جو آداب میں نے بتائے، جو طریقہ بتایا ہے، سب کچھ ان پر توجہ رکھنی ہے، لیکن ایک ذہن یہ ساتھ بنانا ہے کہ بھئی میں نے روزانہ نا ایک جگہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، آنکھیں بند کیے، سبز گنبد شریف کا تصور کرتے ہوئے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میرا درود پاک حضور سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تو انشاءاللہ اتنی برکتیں ملیں گی، اتنا نوازے جائیں گے کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔